الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ واسطے
لوگاں دے اوتے بیت اللہ دا حج ہے جڑا اس دے رستے دی طاقت رکھدا ہوئے. جس نے انکار کیتا اللہ رب العزت جہان عالیہ تو بے پرواہ ہے. حج اسلام دا بڑا اہم رکن ہے جس دے اندر اللہ رب العزت نے ہر قسم دی عبادت نو جمع کر دیتا. بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اینا عبادات نو اس رکن دے اندر جمع فرما دیا. اسلام دے 5 ارکان نے، انہاں دے وچوں ایک رکن بیت اللہ دا حج ہے جس نو اللہ رب العزت نے ایک طاقت عطا فرما دیتی. او دے کول مال بھی ہے، او دے کول صحت بھی ہے، پھر او دے اتے یہ حج یہ فرض ہے. اللہ رب العزت نے ایسے رکن دی طرف اشارہ کر دیا ہویا فرمایا کہ جدے اندر اس دی طاقت ہے وہ اس کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جس نے انکار کیتا طاقت ہون دے باوجود اس نے حج دی کوشش نہیں کی تھی، اس نے حج دی درخواست نہیں دیتی، اللہ رب العزت نو پھر ایسے بندے دی بھی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت دوسرے مقام دے اوپر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اے حج تے عمرے نو اللہ واسطے مکمل کرو. جیڑا حج واسطے جائے یا عمرے واسطے جائے او دی نیت ہونی چاہیے ہے کہ اللہ دی رضا واسطے ہے، اللہ دی خوشنودی واسطے ہے. اگر اس کی نیت ہوئے گی انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت ہوتے ہیں. جس کی نیت ہوئے گی کہ اللہ رب العزت رضا حاصل ہو جائے، وہ عمرے واسطے چلا جائے، وہ حج واسطے چلا جائے، وہ دے اوتے فرض ہے کہ وہ حج نو مکمل کرے، وہ عمرے نو مکمل کرے. مکمل کس انداز دے نال کرے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو مکمل کرن دا طریقہ دس دیتا. اس طریقے دے مطابق جڑا حج نو مکمل کرے گا، عمرے نو مکمل کرے گا، اللہ رب العزت اے دے حج تے عمرے دی وجہ تو اے دے نامہ اعمال دے اندر جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے دے سارے ہی معاف کر دیں گے. ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تھوڑے اتے حج نو فرض کر دیتا گیا، فحجو، تسی حج کرو. حج فرض ہے ہر اس بندے دے اتے جس دے کول طاقت موجود ہے، زیادہ راہ موجود ہے. اگر او دے کول جسمانی طاقت موجود نہیں، مالی طاقت موجود ہے، پھر بھی او دے اتے حج فرض ہے. اپنی جگہ تے کسی دوسرے نو حج کروائے، او دے کول طاقت نہیں، وہ اپنی جگہ تے کسی دوسرے نو بھیج دے تاکہ وہ دا حج دا یا فریضہ ہے وہ مکمل ہو جائے. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ.
اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی. سب تو پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ سب کو پہلے ایک گواہی دے گا کہ اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر گواہی دے گا کہ محمد اللہ کے رسول تے او دے بندے نے. جدو یہ دونوں عقیدے درست ہو جان گے زبان دے نال دا اقرار کر لے گا, دل اس دی تصدیق کرے گا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ پھر اس کو بعد نماز دی پابندی ہوئے گی. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ زکات ادا ہوئے گی. وَصَوْمِ رمضان اور رمضان دے روزے ہوں گے. وَحَجِّ بَیْتِ اللہ اور اسلام دے ارکانات وچوں پنجواں رکن اے بیت اللہ دا حج ہوئے گا جے اندر اے مالی طاقت موجود ہوئے گی, جسمانی طاقت بھی موجود ہوئے گی. او دے اوتے زندگی دے اندر حج ایک دفعہ فرض ہو جائے گا. طاقت ہونے دے باوجود پھر سستی کرتا رہے. جس طرح ساری سوچ ساری فکر ہے, طاقت موجود ہے. اسی کہندے ہیں نا کہ حج بہت مہنگا کرتا حکومت, 12 لاکھ روپیہ کتھوں لے آئیے. جدوں تک ساڈے کول 12 لاکھ نہیں ہے ساڈے اوتے حج فرض نہیں. ساڈی طاقت ہوئے گی تو ساڈے اوتے حج فرض ہوئے گا. جس وقت ساڈے کول اتنا مال آ جائے اسی حج دی فیس او دے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں, پھر ساڈے اوتے اے فرض ہو جائے گا کہ اسی حج کی درخواست. پھر یہ نہیں کیوں نہ اسی پہلے مکان بنا لئیے, پہلے کڑی ویاہ لئیے, پہلے منڈے دا ویاہ کر لئیے, پہلے بچیاں نو تعلیم دلوا کسی ڈاکٹر تے انجینئر بنا لئیے. جدو فری ہو جاواں گے قبیلداری مک جائے گی پھر حج واسطے چلے. اگر وہ طاقت دے باوجود او دی اے سوچ ہے, او دی اے فکر ہے کہ کوئی نہیں قبیلداری مک گئی تو پھر فری ہو کے جاواں گے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ پھر اللہ رب العزت نو بھی ایسے بندے دی کوئی پرواہ نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اگر طاقت ہونے کے باوجود بندہ حج نہیں کرتا, وہ یہودی ہو کے مر جائے, وہ عیسائی ہو کے مر جائے, اللہ رب العزت نو ایسے بندے دی کوئی پرواہ نہیں ہے. او دے اسلام دی اللہ رب العزت نو کوئی ضرورت نہیں ہے. وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اے حج دے عمریاں نو مکمل اللہ واسطے کرو, اللہ دی رضا واسطے کرو. ایھا الناس اے لوگو تواڈے اوتے حج فرض کر دیتا گیا, تسی حج کرو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلا ابایعک. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام قبول کرنے واسطے آئے, آپ علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول جی اپنا ہاتھ باہر کڈو, میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو باہر کڈیا کہ عمر بن عاص میرے ہاتھوں تے بیعت کر لے, اسلام قبول کر لے. جدو اللہ دے رسول نے اپنا ہاتھ باہر کڈیا, عمر بن عاص نے اپنے ہاتھ نو کھچ لیا, پیچھے کر لیا. آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں مالک یا عمر, اے عمر تینوں کی ہو گیا؟ پہلے خود ہی کہہ رہا سی کہ میرے ہاتھ کٹو, میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کر رہا ہوں, ہن تسی اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول جی میں تھوڑے نال ایک شرط رکھنا چاہنا, میرے نال ایک شرط طے کر لو, اگر میں اسلام قبول کراں گا میں تھوڑے ہاتھ تے بیعت کراں گا کہ اللہ رب العزت میرے پچھلیاں خطاوات گناہ معاف کر دے گا. آپ علیہ السلام کہنے لگے عمر کس طرح دیا گلا کر, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ,
اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر ایک خوبی رکھ دیتی، جیڑا بندہ مسلمان ہوئے گا، جیڑا بندہ اسلام قبول کر لے گا، اللہ رب العزت او دی زندگی دے پہلے سارے دے سارے گناہ ہی معاف کر دیں گے، او دیاں غلطیاں معاف ہو جان گیاں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر اسلام قبول کرن تو بعد وہ کو پھر غلطیاں ہو گئی، پھر گناہ ہو گئے، وہ اللہ دی رضا واسطے ہجرت کر لے، اللہ دی خاطر ہجرت کر لے، اللہ رب العزت اس ہجرت کی وجہ تو دے پہلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ پھر غلطیاں ہو گئی، پھر گناہ ہو گئے، پھر سستیاں ہو گئی۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، پھر وہ اللہ کی رضا واسطے حج کر لے گا، اللہ رب العزت اس حج کی وجہ تو اس زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جیڑا بندہ حج کرنے واسطے چلا گیا، اللہ کی رضا واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیتا، اس نے سارے ارکان آپ دے فرامین دے مطابق کیتے، طریقے دے مطابق کیتے، اللہ رب العزت ایسے بندے دا حج قبول کر کے اس کی زندگی دے سابقہ گناہ سارے معاف۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ حج دے ایام معلوم نے، حج دے مہینے معلوم نے، جدے ہوتے اللہ رب العزت نے حج نو فرض کر دیتا، وہ حج واسطے چلا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ حج دے دوران انہیں 3 کام نہیں کیتے، جن سے تعلقات نہیں رکھے، اس نے نافرمانیاں نہیں کیتیاں، انہیں آپس کے اندر جھگڑا نہیں کیتا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، انہیں 3 کام نہیں کیتے، جن سے تعلقات نہیں رکھے، انہیں نافرمانیاں نہیں کیتیاں، انہیں آپس کے اندر جھگڑے نہیں کیتے، اللہ رب العزت ایدا حج قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بیت اللہ دا حج کرنے واسطے چلا گیا، فلم یرفث ولم یفسق، انہیں نافرمانیاں نہیں کیتیاں، انہیں لڑائی جھگڑے نہیں کیتے، انہیں بلا وجہ دے تعلقات نہیں رکھے، اللہ رب العزت اس نو اس طرح گناہاں تو پاک کر دیندے نے جس طرح انہیں آج ہی اپنی ماں دے پیٹ دے اندر زمین دے اوپر پہلا قدم رکھیا ہے، ہلے زمین تے اس نے پہلا قدم رکھیا ہے، پیدا ہی ہویا ہے، اللہ رب العزت اس حج دی نسبت نال او دے سارے اس طرح گناہ طواف کرے، صحیح کرے، مینا مزدلفہ عرفات کے اندر اسی انداز دے نال جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے بیت اللہ دا حج کیتا فقضا مناسکہ، انہیں او دے سارے ارکان پورے کیتے، منسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او دی زبان تے او دے ہتھاں تو دوسرے مسلمان محفوظ رہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت ایسے بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اوے اللہ تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے، اوے اللہ تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے، پانی زمزم پیواں اللہ رج رج کے، او تیری رحمت نظر آندی اوتھے چار سو، اللہ تو کلا تو اللہ تو، اوے کدی باب عزیز کدی باب فہد، کدی باب عزیز کدی باب فہد، تیرے گھر دے نظارے مولا دنیا تو بد،
او تیرے کر دے نظارے مولا دنیا تو ود بار بار سانو سد ایہو آس میری او اللہ تو کلا تو اللہ تو اوے کدی بابے فہد کدی بابے عزیز کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب اور کدی بابے فہد کدی بابے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب تیری نظر آندی تیری رحمت نظر آندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو صفا مروہ تے مولا میں تاں بھجدا پھراں صفا مروہ تے مولا میں بھجدا پھراں صفا مروہ تے اساں سارے بھجدے پھریے اما ہاجراں دی گل لوکاں نو دس دے پھریے تیری رحمت نظر آندی اوتھے چار سو اللہ تو کلا تو اللہ تو من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ اور جس نے بیت اللہ کا حج کیتا او دے مناسک پورے ادا کیتے ایڈی زبان تے ہاتھ وچوں دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے غفر له ما تقدم من ذنبہ اللہ رب زندگی تے پہلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اسی دوران طواف اوتھے ایک دوسرے نو تکے دے دے کے حجر اسود چومن دی کوشش کر او جڑا تکے دے کے حجر اسود چومنا نا او چومن دا کوئی فائدہ نہیں او چومن دا کوئی اجر نہیں او حجر اسود نے تھوڑے کوئی گناہ نہیں چوسنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا یہ دو تو زیادہ سفید سی اے لوگاں دے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گئے جدو لوگاں نو تکے دے کے کونیاں مار کے ٹھڈے مار کے حجر اسود کی طرف جانا ہے نا وہ حجر اسود چومن کا کوئی فائدہ نہیں جدو اسلام نے سانو یہ آسانی دے دیتی کہ تسی اشارہ کر لو یہ بھی حجر اسود چومن دے ہی مترادف ہے تو پھر سانو تکے دے کے حجر چومن کا کوئی فائدہ نہیں ہے تکلیف دینا زبان دے نال ہاتھ دے نال جیڑا بندہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے گا اللہ رب العزت او دے حج نو قبول نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما اے لوگو میرے صحابہ حج عمرے نو پورا کریا کرو ایک دوسرے تو بعد عمرہ کر لیا پھر عمرہ کرو حج کر لیا پھر حج کرو ایک دوسرے دے مگر حج عمرے کرتے رہا کرو کی فائدہ ہوئے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنفی الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید یہ حج عمرہ بار بار کرن دے نال اللہ رب العزت غربت نو ختم کر دیندے نے گناہاں نو مٹا دیندے نے کما ینفی الکیر خبث الحدید جس طرح پٹھی لوہے دے زنگ نو ختم کر کے رکھ دیندی ہے اسی طرح اللہ رب العزت گناہاں نو بندے نو تو اس طرح ہی مٹا دیندے نے اس طرح ہی صاف کر دیندے نے غربت بھی ختم اور گناہ بھی ختم عمرے تے حج دے بڑے فائدے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج فلیعتجل کانہ جڑا بندہ حج دا ارادہ کر لے وہ حج جلدی کر لیا کرے کوئی پتہ نہیں کہ بندے دے کول طاقت موجود سی بندے دے کول صحت موجود سی بندے دے کول مال موجود سی لیکن وہ سستی کردا رہیا وہ پیچھے اینو لیٹ کردا رہیا دیر کردا رہیا اے فکر رہی کہ میں پچھلے پہلے مکمل کر لاں پھر حج واسطے جاواں گا جیدے واسطے اللہ رب العزت نے
اے طاقت دے سبب پیدا کر دیتے، اے مال بھی دے دیتا، صحت بھی دے دیتی، وہ جتنا جلدی ہو سکے حج کر لے، اے فریضہ ادا کر لے، کوئی پتہ نہیں اللہ رب العزت اس وقت اس نو مرض دے اندر مبتلا کر دے، اے مریض ہو جائے، اے چلنے دے قابل ہی نہ رہے، اے بیت اللہ دیکھن دے قسمت دے اندر ہو ہی نہ، مریض بن جائے، اے دے کول سواری دا بندوبست نہ ہوئے، اینو کوئی ایسی مجبوری بن جائے کہ ساری زندگی خانہ کعبہ دی طرف حاضری دے ہی نہ سکے، بیت اللہ جا ہی نہ سکے، جدو طاقت ہو جائے پھر اس نو جلدی جلدی اس فریضے نو ادا کرو، پھر سستیاں نہ کرو، عمرہ کرو، حج کرو، فریضہ ادا کرو، مکان کوٹھیاں بنگلے جہاں کول ایک گھر موجود ہے وہ دے اندر رہائش کر رہا ہے، پھر اس نو دوسرا مکان دی لالچ رکھن تو پہلے وہ بیت اللہ دا حج کرے، اولاد جوان ہے وہ دے کول حج دی طاقت موجود ہے، اگر حج دی طاقت موجود ہوئے اللہ رب العزت کی طرف ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کرے، درخواست دے، اللہ رب العزت اس حج دی برکت دے نال او دی جوان اولاد دے نکاح بھی کروا دے گا، حج بھی ادا ہو جائے، بندہ نیت کرے، ارادہ کرے، فکر کرے، سوچ رکھے، اس دی تیاری کرے، کوشش کرے، اللہ رب العزت اس حج دی برکت دے نال، عمرے دی برکت دے نال اللہ جتنی پریشانیاں نے، مصیبتاں نے، سارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، اے جڑا غازی ہے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا وہ زندہ واپس لوٹ آئے، حج کرنے والا حج کر کے واپس آ جائے، عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس آ جائے، جدو اے واپس آن اینا دے کولو دعاواں کروا لیا کرو، اللہ رب العزت اینا دی دعا کبھی رد نہیں کر دے، اے جو کچھ منگن گے اللہ رب العزت اس نو قبول کر لیں گے، اے وفد اللہ، اے اللہ دے وفد نے، اے اللہ دا لشکر ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، جیڑا غازی جہاد کر کے اللہ دے رستے دے اندر وہ زندہ واپس آ جائے، جدو کر آ رہا ہے وہ دے کولو دعا کروا لیا کرو، اللہ رب دعا کبھی رد نہیں کرن گے، والحاج والمعتمر، یہ حاجی جدو حج کر کے آ جائے یہ کولو دعاواں کروا لیا کرو، عمرہ جب عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے آ جائے انہاں کولو دعاواں کروا لیا کرو، وفد اللہ اے اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دا گروہ ہے، جدو کسی دے حق دے اندر دعا کرن گے اللہ رب العزت انہاں دی دعا قبول کرن گے، دعا قبول ہوئے گی، اللہ رب انہاں دی دعا کبھی رد نہیں کرے، کوشش کرو کہ محلے دے اندر پنڈ دے اندر کوئی حج کر کے آ رہا ہے، کوئی عمرہ کر کے آ رہا ہے، گھر داخل ہون تو پہلے انہوں ملو، وہ دے کولو دعاواں کروا لو، کیونکہ جدی دیر تک گھر داخل نہیں ہوتا اندر گناہاں تو پاک ہی پاک ہے، جدو گھر داخل ہو گیا پھر ہو سکتا ہے کولو کوئی نافرمانی ہو جائے، سستی ہو جائے، سفر دے اندر ہے، ایک تا مسافر دی دعا اللہ کدی رد نہیں کرتے، وہ سفر دی حالت اندر ہے، پھر حج تے عمرہ کر کے آ رہے نے انہاں دی دعا کبھی رد نہیں ہوندی، دو چیزاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے، اس کر کے انہاں کولو جتنا ہو سکتا دعاواں کروایا کرو، اللہ رب العزت جتنی پریشانیاں نے، مصیبتاں نے، اللہ رب انہاں دی برکت نہ ہٹا، انہاں دعا کبھی رد نہیں۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایّ العمل افضل، پوچھا گیا اللہ کے رسول جی سب تو فضیلت والا عمل کیڑا؟ ایمان باللہ و رسول، سب تو پہلا اللہ دے اوتے ایمان لیانا اور رسول دے اوتے ایمان، قیل ثم قال ماذا، پوچھا گیا اللہ رسول پھر کیڑا ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد، ثم ماذا، پوچھا گیا پھر اللہ کے رسول جی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور، اے جیدہ حج اللہ دی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے، اے اللہ دے ہاں افضل ترین عمل ہے۔ کوشش کرو جس نو اللہ رب العزت اے طاقت دے دے، جس کی قسمت کے اندر اے لکھ دے وہ چلا جائے، وہ حج اسے انداز دے نال پورا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو کر کے دکھایا، سانو دسیا، تاکہ اجر دے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اگر اللہ طاقت دے دے، اللہ رب کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی یہ طاقت عطا فرمائے کہ اسی دوست گھر دا حج کریے، عمرہ کریے، طواف کریے، جس نو اللہ رب العزت طاقت دے دے وہ چلا جائے اور اس نو سنت دے مطابق مکمل کرن دی ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمدہ